السلام علیکم ناظرین، میں چودھری اکرم کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں NN نیوز۔ ناظرین اکرام، آج میں بات کروں گا پرائم منسٹر شہباز شریف اپنی پوری ٹیم کے ساتھ جنیوا پہنچ چکے ہیں، اور وہاں پر جو آج وہ بات کریں گے اقوام متحدہ کے زیر انتظام جو ہے وہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں سیلاب متاثرین جو ہمارے تقریباً جو 90 لاکھ سے زائد اور 1 کروڑ کے قریب جو متاثر ہیں اس وقت، بظاہر تو اس کے اوپر میڈیا نے بھی اتنا کام نہیں کیا، لیکن یہ جو بادشاہ ڈیم سے ہوتے ہوئے، یہ کالا باغ ڈیم کی طرف سے ہوتے ہوئے، یہ راستے سے جو سیلاب کی پٹی سندھ تک جاتی ہے، 1 کروڑ کے قریب لوگ متاثر ہیں، اور سب سے زیادہ جو متاثر ہوئے ناظرین کرام وہ سندھ کے اندر ہے، جہاں ابھی بھی پانی کھڑا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگ اس وقت بے یار و مددگار ہیں، اور سخت سردی کے موسم میں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہیں وہ جناب فوت ہو رہے ہیں، اور ہمارا میڈیا بھی ان کو فوکس نہیں کر رہا۔ تو دنیا کی توجہ ان کی طرف مبذول کروانے کے لیے ہماری ٹیم گئی ہے۔ اصل میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ چونکہ بے بنیاد قسم کی الزام تراشی انہوں نے کی، اور اس سے پہلے جو ہے جب یہ سیلاب کے فوراً بعد پھر انہوں نے جلسے اور جلوس شروع کر دیے، ملک کے مختلف شہروں کے اندر انہوں نے اپنے جلسے منعقد کیے، تو وہ جو ساری میڈیا کی ایک فوکسنگ تھی وہ ساری اس طرف چلی گئی، عمران خان کے جلسوں کی طرف، اور ان کو چونکہ عوام میں پاپولرٹی بھی حاصل تھی، تو سیلاب والا جو ایشو تھا وہ بالکل بیک گراؤنڈ کے اوپر چلا گیا۔ اگر لوگ جو اس وقت ہیلپ کر رہے تھے وہ بھی جو ہے نا چونکہ تھوڑا سا انہوں نے اگنور کر دیا، اور میڈیا نے فوکس کر دیا عمران خان کے جلسوں کو، تو اس وقت بہت ہی برے حالات ہیں، اور ہوپ فلی امید یہ کی جا رہی ہے ناظرین کرام کہ 9 ارب ڈالر کے قریب جو ہے ہمیں وہ پیسے مل جائیں گے۔ ہم نے تو دنیا کے سامنے اپنا موقف یہ رکھا ہے کہ ہمیں کم از کم 16 سے 17 ارب ڈالر چاہیے ان کو، جو ان کی ریہیبلیٹیشن پروسیس اور باقی چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن امید یہ کی جا رہی ہے کہ 9 ارب ڈالر کے قریب جو ہے پاکستان کو اس کانفرنس سے جو ہے فنڈ ملنے کی امید ہے۔ اور دوسری طرف ناظرین کرام، جو ہمارے آرمی چیف گئے ہیں سعودی عرب اور UAE کے دورے پر، وہاں سے بھی بہت اچھی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، انہوں نے بھی یقین دہانیاں تو ہمیں کرائی ہیں، لیکن یہ دونوں ممالک کہہ رہے ہیں کہ آپ IMF کے ساتھ بھی اپنے جو ہے نا وہ مذاکرات جاری رکھیں، اور بات یہ ہے کہ جب آپ قرض لینے کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں تو بڑی مایوسی ہوتی ہے، اور اگلے بندے کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو قرض دے یا نہیں دیتا۔ تو ابھی وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھنا ہے، اور انہیں ٹیبل پر بیٹھ کے بات کرنی ہے کہ اس معیشت کو ہم نے کیسے ٹھیک کرنا۔ پھر یہ چونکہ ملک ہمارا دھرتی ماں ہے، تو ابھی وقت آ گیا ہے کہ جو بڑے بڑے صنعت کار ہیں اور جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، ان کو چاہیے کہ خزانے میں پیسے جمع کروائیں، اور کیونکہ یہ ملک ہماری ماں کی طرح ہے، تو ٹیکس آپ دیتے نہیں ہیں۔ دنیا میں تو ایک نظام ہے نا ناظرین اکرام، میری گزشتہ روز ایک دوست سے بات ہو رہی تھی یورپ کے ایک ملک کے اندر، تو وہ بتا رہا تھا کہ میں یہاں پر ایک چھوٹا سا بزنس کرتا ہوں، مجھے ہر 3 ماہ کے بعد ٹیکس دینا پڑتا ہے، پھر 6 ماہ کے بعد ٹیکس دینا پڑتا ہے، پھر سال کا علیحدہ ٹیکس ہوتا ہے۔ تو میرے پاس 3-4 بندے کام کر رہے ہیں، اور جو ہر جو ورکر میرے پاس ہے اس کا میں پاکستانی جو ہے وہ بتا رہا تھا کوئی 40 سے 50 ہزار روپے مجھے اس کا ٹیکس بھی جمع کرانا پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں تو کوئی نظام ہی نہیں ہے، ایک آدمی نے 50 ملازم رکھے ہوئے ہیں، وہ 1 روپے ٹیکس نہیں دیتا اور اپنے ٹیکس بھی نہیں جمع کراتا۔ تو آپ مجھے بتائیں نا کہ دنیا میں کہاں ایسے ہوتا ہے کہ آپ کاروبار بھی کریں اور حکومت کو ٹیکس بھی نہ دیں، اور آپ کو پوچھنے والا بھی کوئی نہ۔ اور دوسرا یہ گورنمنٹس کا کام ہوتا ہے کہ ان کو سرکلز میں لے کے آنا بزنس مین کو، اور ان کو وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہنا، ان سے ان کے ٹیکس کے معاملات کو دیکھنا۔ ہمارے یہاں جو انسپیکٹر جاتے ہیں وہ تو جا کے ان لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، اگر 2 لاکھ روپے ٹیکس بنتا ہے تو انہیں کہتے ہیں 50 روپے آپ جمع کریں، 1.5 لاکھ روپے وہ جیب میں ڈالتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو نظام کو ٹھیک کریں بھائی۔ خان صاحب سے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ گزشتہ 3 سال آپ نے رونا دھونا چور ڈاکو لگایا رہا، یہ کام تو عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے کون چور ہے کون ڈاکو ہے، کس نے کیا کیا ہے۔ تو ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی کو یہ کہنے کا کہ وہ چور ہے وہ ڈاکو ہے۔ تو یہ جو کلچر فروغ دیا ہے نفرت کی سیاست کا عمران خان صاحب نے، تو اس کا نتیجہ ابھی اس کے سامنے آ رہا ہے۔ ابھی سندھ کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا MKM اکٹھی ہو رہی ہے، اور بلوچستان کے اندر بھی با پارٹی اکٹھی ہو رہی ہے، اور سینٹرل پنجاب کے اندر بھی ایک نئی سیاسی جماعت بننے جا رہی ہے۔ تو اگلے 1-2 سال میں تو پاکستان تحریک انصاف کہیں نظر نہیں آئے گی، جو
انہوں نے ہمارے نیشنل سیکورٹی کے اداروں کے خلاف باتیں شروع کی ہوئی ہیں، اور جس طرح کی الزام تراشیاں، بے بنیاد الزام تراشیاں گزشتہ روز بھی عمران خان صاحب نے فوج پر اور ہمارے اداروں پر الزامات لگائے. تو گزارش یہ ہے کہ ابھی آپ بچے نہیں ہیں، ابھی آپ بڑے بنیں، اور ابھی آپ رسپانسیبل ایک لیڈر کے طور پر سوچیں کہ یہ ملک جو ہے اس وقت کہاں جا رہا ہے، اور اس وقت کیا یہ باتیں آپ کو کرنی چاہیے. تو ناظرین کرام، ہوپ فلی اللہ تعالیٰ مہربانیاں کرے گا، اور اس ڈیفالٹ سے پاکستان بچ جائے گا. لیکن جو دوسری طرف ایک مصنوعی بحران پیدا کیا ہوا ہے آٹے کا، اور گزشتہ روز ایک آدمی 5 بچوں کا باپ جو ہے وہ آٹا لیتے ہوئے، سستا آٹا لیتے ہوئے بگدڑ کے نیچے دب کے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. تو خدا را، دنیا میں 8واں بڑا ملک ہے پاکستان گندم پیدا کرنے والا، تو کدھر جاتی ہے ہماری گندم؟ یہ مس مینجمنٹ کیوں ہے؟ ایک دفعہ چینی کا بحران بھی آیا تھا، اس سے پہلے بھی آٹے کے کئی بحران آ چکے ہیں. تو یہ وقتی طور پر ہے، تو حکومت اب اس کو کنٹرول کرنے جا رہی ہے. گزارش یہ ہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کریں اور عام آدمی کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آٹا بھی 6400 روپے من ہو گیا ہے، تو گزشتہ ایک ہفتے کے اندر کوئی 1500 روپے اس کے ریٹ بڑھے ہیں. تو یہ تو پھر عام آدمی پھر سڑکوں پر نکلیں گے. اگر آپ سے گورنمنٹ نہیں ہوتی، پی ڈی ایم گورنمنٹ سے میری گزارش ہے تو آپ چھوڑیں، جائیں کسی اور کو کرنے دیں. گورنمنٹ بھی آپ سے نہیں ہوتی، فون بھی آپ کبھی چائنا کو کر رہے ہیں، کبھی رشیا کو کر رہے ہیں، کبھی سعودی عرب کو کر رہے ہیں، کبھی کسی کو کر رہے ہیں، جی ابھی آپ ہمیں پیسے دیں، جس طرح وہ قرض مانگنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح ملک نہیں چلا کرتے. یا تو آپ گورنمنٹ چلائیں، جس طرح سردار نے کہا تھا کہ میں ڈالر کو 200 سے کم کروں گا، ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا. تو اپنی کارکردگی کو بہتر کریں اور عام آدمی کے بارے میں سوچیں، یہ میری گزارش ہے. دوسرا ناظرین کرام، میری آپ سے گزارش ہے، میں بار بار آپ سے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. سخت سردی ہے. آج صبح میں ایک مدرسے کے آگے سے گزر رہا تھا تو بچے سردی سے بالکل وہ جو ہے نا کانپ رہے تھے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ مدارس کو دیکھیں، اپنے ارد گرد کوئی سویٹر لے کے دے دیں، کوئی جرسیاں لے کے دے دیں، کوئی مدارس کے بچوں کو ٹوپیاں لے کے دے دیں. عام جو لوگ آپ کے ارد گرد روزانہ آپ دیکھتے ہیں، ان لوگوں کا سردیوں کے موسم میں خاص خیال رکھیں. اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھیں. تھینک یو ویری مچ.